یہ بھی عجیب بیڑا غرق ہوتا ہے نا یہ ایسی پہلے ہوئے اپنے جہاں سمجھی جنی مولوی دی ڈیوٹی ہے نا ہفتہ تینوں دینی پوے تو مولوی ہون تو توبہ کرنا جنوں کوئی نہ پوچھے ہوئی مولوی دے گاٹے اگے نہیں آیا خدا دا واسطہ ہی خدا دے گھر آ گیا مولوی دے پیچھے نہ پے کعبے وال منہ کر کے کوئی درود ہی پڑھ پے سبحان اللہ لیکن یہ اب میرا عنوان نہیں میرا عنوان ہو رہا ہے جتنا دیر آپ مسجد میں نماز کے انتظار میں رہیں گے ثواب نماز کا ملے گا سبحان اللہ خدا دی قسم یہ تواڈے اندر دل ہویا تے ضرور تڑپے گا صحابہ کس کا انتظار کرتے تھے اگلی بات کروں ارے صحابہ نماز کا انتظار تھوڑا کرتے تھے وہ تو امام کا انتظار کرتے تھے نماز کا انتظار کرے اسے تو نماز کا ثواب ملتا ہے اور جو ماہی کے دیدار کا انتظار کرے شاہ صاحب جتنے بندے بیٹھے ہیں میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کتنے بندے بولتے ہو صحابہ کے مقدر کو سلام وہ سلام نماز سے پہلے بھی حضور کا دیدار کرتے تھے نماز کے بعد بھی حضور کا دیدار کرتے تھے سبحان اللہ کسی نہیں آتی میں ایک اور گالا سبحان اللہ اگر بچا لگو تو ٹھیک ہے نہ بچاؤ تو مسافر سمجھ کے معاف کر دینا صحابہ نماز وچ بھی نبی دا دیدار کرتے تھے سبحان اللہ سرکار نے ایک ہاتھ اوپر کیا پھر نیچے کر لیا ایک ہاتھ آگے کیا پھر نیچے کر لیا نماز ختم ہو گئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ اوپر کیا پھر نیچے کر لیا پاؤں آگے کیا پھر پیچھے کر لیا مجھے آپ ایمان سے بتائیں اگر صحابہ نبی کے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے تو پاؤں پر نظر کیسے آ گئی اگر پاؤں کو دیکھ رہے تھے تو ہاتھ پر نظر کیسے صرف جڑے عاشق لوگ وہ ایک گل سنیا جی باقی اللہ دا واسطہ دینا شیر بیٹھا تو میں گل کرن لگا صرف آج بھی سن مینوں تے این لگدا ہے صحابہ نماز وچ کھڑے ہو کے بھی نا اب میرے وال تکیا جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ نماز میں کھڑے ہو کر کبھی یاد دیکھتے تھے ویسے میں عاشقاں دے قبرستان وچ بھی آندا نا انہاں دی قبراں بھی مینوں داد دینی سی پر پتہ نہیں تسی کتھے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا کو دیکھتے رہتے تھے اچھا میرے نبی نے بھی حد کر دی سرکار نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھتے ہو کہ مجھے دیکھتے ہو یہ نماز ہے نہیں سرکار نے فرمایا وہ جنت کا خوشہ لٹک رہا تھا جنت میں لٹک رہا تھا میں نے اسے پکڑا آپ ادھر ہی ہیں نا جنت کے فاصلے کا تو آپ کو پتہ ہے 7 آسمان نیچے ہیں جنت اوپر ہے 7 آسمان سے اوپر انگور کا خوشہ لٹکا نبی نے زمین پہ کھڑے ہو کر وہاں پکڑ لیا بجلیاں گرے اس عقل پر جو محمد کو تولے خدا کی لعنت ہو اس فکر پر جو محمد کو تولے خدا نے وہ ترازو پیدا ہی نہیں کیا جس میں محمد کو تولا جا سکے مشورہ دے رہا ہوں نبی کو تولا نہ کر حیا کر کے عظمت محمد پہ بہت لوگوں کو پتا خدا کے پاس مصطفیٰ ہے خدا بھی جانتا ہے مصطفیٰ کیا سبحان اللہ میں نے انگور کا خوشہ پکڑا سبحان اللہ اگر میں توڑ لیتا سبحان اللہ سارا جگ کھاتا سبحان اللہ ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں توڑا میری اپنی مرضی سبحان اللہ سبحان اللہ میں تے اج تک ویکھیا ہے حلالی بچہ ہوندا ہے جڑا پیو دی عزت تے خوش ہوے بندے دا پتر ہوندا ہے جڑا استاد دی عزت تے خوش ہوے یا والا مرید ہوندا ہے جڑا پیر دی عزت تے خوش ہوے غیرت والا امتی ہوے جڑا نبی دے ٹیکے تے خوش ہوے سبحان اللہ یا رسول اللہ
कलेजा ठंडा होता है। नबी ने जन तोड़े है, नबी ने सूरज मोड़े है, नबी ने कंकरा तो कलमा पढ़ाया है, नबी ने पत्थरों को प्यार का वक्त पढ़ाया है, नबी ने दरख्तां को बारगाह में बुलाया है, अपनो दरूद और सलाम पढ़ाया है, मुर्दे को जिंदा फरमाया है। मेरा पता दिल की खुश होता है, मैं कह या अल्लाह पागल वाला नबी दिता है, मौजा ते साडियां ला ते जब मैं गल पढ़ना ना नबी अख चुकी ते काबा बदला छड़िया। खुश होता है जो आंख उठा के काबा बदला सकता है, वो आंसू बहा के उम्मत नहीं बदला सकता। क्या बता रहे नबी कुछ नहीं कर सकता, एक कादियान वाला होना जेड़ा कुछ नहीं कर सकता। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀਆਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕਰ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਲਿਆ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੱਡਾ ਪਾਈਦਾ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜੀਦਾ। खोशा तोड़ लेता, सुभान अल्लाह, जग खाता, सुभान अल्लाह। मैं जरा दोबारा लगा, खोशा तोड़ लेता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए सैयदा दे कोल बैठा ते मैं भी बड़ी खुल डुल के गल करने मेरी तबीयत लग गई। अगर मैं वो खोशा तोड़ लेता, सुभान अल्लाह, जग खाता। अल्लाह दा वास्ता जे नु फिर सुनो, खोशा तोड़ लेता, सारा जग खाता। करके तो तुसी बयान करोगे, मेरे तो भी थोड़ा बयान करोगे। साडा किड्डा सोहना नबी है जिदे एक हाथ विच जग दी रोजी है। सुभान अल्लाह, जेड़े तुहाडे जो नहीं बोले हो सुभान अल्लाह। भाई जी ना मेरे ते एहसान करके ना बोलो, जेड़े कोई नबी दा लंगर खाण वाले उसे को बोलो सुभान अल्लाह। जिदे एक हाथ विच जग दी रोजी है, सुभान जिसके एक हाथ में जग की रोजी है, उसके फकीरों को धक्के नहीं खाने चाहिए। इश्क की दुनिया का इमाम बोला, वो सुनेंगे शेर तो मजा आ जाएगा, मैं नाम ना भी लूं तो आप पहचान जाएंगे। कहते हैं करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ भरे खजाने। बताओ फिर ए मुफलिसो तुम्हारा दिल क्यों इज़्तिराब में, गरीबों परेशान क्यों हो? तुम तो उस मोहम्मद के उम्मती हो जिसके खजानों की भी हद कोई नहीं, जिसके बांटने की भी हद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मेरी बात समझ आई हो तो बोलना, नमाज में नबी को देखा, नबी ने मना नहीं किया, पूरी तफसील बता दी, नहीं तोड़ा मेरी मर्जी। किसी एक साहबी ने कहा कर नहीं मानती, खड़े तो आप इधर थे और मैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। लानतिया तेरी अकल है कितना कि उसमें मोहम्मद आ जाए। इंसान का बच्चा बन, तेरी अकल है कितना? अल्लाह ने अकल को पैदा किया, सुन लो इसका 1000 हिस्सा बनाया, 999 तन्हा मोहम्मद को दिए, एक हिस्सा सारी कायनात में बांटा। बता तेरा हिस्सा है कितना? और पागल नबी को अकल से न तोला कर, कुरान के आईने पे मोहम्मद ने बोला। हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूँ, मैं जी कौन होता हूँ? मैं जी सुन्नी हूँ, मैं कौन जी मध्यबंदी हूँ, मैं कौन जी मुफ्ती हूँ, मैं कौन जी, मैं तो सब कुछ है, खुदा दा वास्ता ही कोई नबी दा भी है। उस मौलवी नूं कुत्ते मार चूहे मार गोली खवाओ जेड़ा तुहानू नबी दे दर तो जुदा करे, नौकरी ओदी करो जेड़ा तुहानू मोहम्मद दे दर तक चला। एक ही जात है मेरे नबी की जिस पे सारी फिरकावारियत खत्म हो सकती है। बस जिसका कलमा पड़ा है उस पे इकट्ठे हो जाओ, नबी पे इकट्ठे होकर कहो जिएंगे नबी के खाते में, मरेंगे नबी के खाते में, उठेंगे नबी के खाते में। और यहाँ मदरसा बनेगा चलेगा,
مسجد نبوی کے ساتھ صفہ مبارک آج تک کہہ رہا ہے مسجد تنہا نہیں ہونی چاہیے، ساتھ مدرسہ ہونا چاہیے۔ اور صفہ مبارک کو میں سلام کرنے لگا ہوں، یہ بھی کیا درسگاہ تھی جس کے استاد گرامی محمد رسول اللہ تھے اور طلباء میں صحابہ تھے۔ اللہ اپنے اونچی آواز سے کہہ رہا ہے، صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں ذرا دوبارہ کہہ دوں، نبی پاک پڑھا رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، نبی پاک پڑھا رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، نبی پاک جیسا پیر کوئی نہیں، صحابہ جیسا مرید کوئی نہیں۔ نبی نے پڑھا کے سمجھایا، پیروں کو پڑھانا چاہیے، صحابہ نے پڑھ کے دکھایا کہ مریدوں کو پڑھنا چاہیے۔ سائیوں کی نظر پڑ جائے تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، میرا جی چاہتا ہے وہ آنکھ نہ نکال لوں جو پڑھنے کے قابل نہ چھوڑے۔ میرے آقا تو جس پہ نظر فرماتے تھے وہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ صدیق اکبر پڑھیں، فاروق اعظم پڑھیں، عثمان غنی پڑھیں، مولا علی پڑھیں، جن پر نگاہ محمد ہو وہ تو پڑھیں۔ آپ حضرات پڑھنے پڑھانے کی باری ہے تو آپ بھی نیچے منہ کر لیتے ہیں۔ ویسے ہم نبی والے، میں نے کہا نبی تو پڑھاتے تھے، ہم علی والے، وہ تو باب مدینہ تو نہیں رکھتے، ہم غوث چلی والے، میں نے کہا وہ تو ساری زندگی پڑھاتے رہے۔ نبی پڑھائے، علی پڑھائے، غوث چلی پڑھائے، داتا علی پڑھائے، اور لنگر کھانے والا پڑھنے سے بھاگے۔ اور پتہ ہے میرے نبی کو طلباء سے کتنا پیار تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کی پاک ذات نے جناب ابو ہریرہ کو ساتھ لیا۔ ابو ہریرہ پیاسے تھے، بھوکے تھے، یہ میرے نبی کا وہ درویش صحابی ہے۔ سلام حضرت ابو ہریرہ کی عظمت کو، جو نہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور نہ تجارت کا کام کرتے تھے۔ کہتے تھے کچھ صحابہ تجارت کرتے ہیں، کچھ کھیتی باڑی، میں حضور کے پاس بیٹھا رہتا ہوں، کام کو جاؤں گا حضور کا درس نہیں سن سکوں گا۔ سبحان اللہ۔ بھوک پیاس آ گئی، کھڑے ہو گئے راستے میں، صدیق اکبر عمر پاک پوری حدیث نہیں سنا رہا، سرکار آئے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ پاک کہتے ہیں میں دائیں طرف بیٹھ گیا، کیونکہ جانتا تھا سرکار جب کچھ بانٹتے تھے تو دائیں طرف سے بانٹتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ گیا، دودھ کا پیالہ آیا، میرے پاک نبی نے دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ کو پکڑایا، فرمایا اٹھ صحابہ کو پلا۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی بھی تو دل کے راز جانتا ہے۔ آہستہ آہستہ جتنا کہہ رہا ہوں اگر کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سلام اس نبی پر جو بھوکے کو بھی داتا بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ کو تو خود بھوک لگی تھی، فرمایا اٹھو بانٹو۔ اب اس پر ایک سبق سن لیں، میرے نبی نے درس دیا، ابو ہریرہ میرے نوکر و تربیت کر رہا ہوں، فل ہو کے کسی کو کھلانا اور بات ہے، بھوکا رہ کے کسی کو ترجیح دینا یہ سبحان اللہ۔ حضرت شہنشاہ نقشبند بہاؤالدین بخارا رحمت اللہ تعالی علیہ، بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اتنا موٹا کر دے، اتنا موٹا کر دے، اتنا موٹا کر دے، تیری ساری جہنم میں بھر دوں، حضور کی باقی امت بچ جائے۔ صدقے جاؤں آپ پر، امت بچ جائے، میں چل جاؤں، سید تھے نا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک، سفیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ گئے حضرت حاجی شریف زندانی کے پاس۔ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی نے کہا فلاں دن میں کھڑکی سے باہر دیکھوں گا، جو میری زیارت کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا والی لعنت بھی اس ٹائم نہیں تھی، اس کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا پیچھے تبصرہ کرنے والا کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کون پہ غیرت ہے جو امت کو لڑا رہا ہے۔ انڈیا کی فساد پاکستان میں مچا ہوا ہے، اور کتنا بے شرم ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ یقین کر رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ہم پر ایک بار تھوڑا ہو رہا ہے، وہ سیدھے سادھے مسلمان تھے، ولیوں کا چہرہ دیکھ کے انہیں کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز پاس بیٹھے تھے، حضرت حاجی شریف زندانی نے کہا حضور آپ نے فرمایا فلاں دن میں چہرہ باہر نکالوں گا، جو دیکھے گا وہ جنتی ہوگا۔ کہا معین الدین بتانا کسی کو نہیں، ورنہ جہنمی ہو جاؤ گے۔ فل ڈرایا، غریب نواز باہر نکلے، اعلان کرنا شروع کر دیا، فلاں دن
حضرت حاجی شریف زندانی اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے، جو دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ حضور ایک پیار بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، لوگوں نے اعلان سنا، وہ کہنے لگے بلے بلے بلے، اعلان کرنے والا اتنا سونا ہے۔ جو بندہ چشتی مزاج ہے، اب میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ کتنا چشتی ہے۔ میں اس غریب نواز کی بات کر رہا ہوں جس کی صورت کو تو چھڑا گئی، جس کا چہرہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا گیا۔ سبحان اللہ۔ کنجوس آدمی ہے جو اس بات پہ نہیں بولا۔ میں اس غریب نواز کی بات کر رہا ہوں جس کے چہرے کو دیکھ کر بت پرستوں کو کلمہ پڑھنا پڑ گیا۔ قبلہ اب میرا جملہ سنیے، میں پوچھتا ہوں معین الدین کی صورت میں حسین اتنا سونا ہے، محمد کی گود میں حسین کتنا سونا ہوگا؟ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ سکتے ہیں؟ کہ جو دیکھے گا وہ جنتی ہوگا۔ اس زمانے میں یہ رولا تو تھا کوئی نہیں کہ بندی قرآن بریلوی وہابی شیعہ، وہ تو سیدھی سیدھی بات تھی، ولیوں نے مسلمان کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی جنت جانے غریب نواز جانے تو جائیں گے۔ وہ جمع ہو گئے اس دن، حاجی شریف زندانی نے جو باہر دیکھا نیچے میلہ لگا ہوا ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا میلہ دیکھا جائے، مت کوئی بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا۔ وہ تو میلہ لگا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جنتی بننے۔ اے سبحان اللہ، سارے نا جنتی بننے۔ اس دور میں یہ چکر تو نہیں تھا ولی کے پاس جاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ ولی کے پاس جانے سے بندہ خدا والا ہوتا ہے یا بدو والا ہوتا ہے؟ جنتی بننے کس نے بتایا؟ کہا معین الدین نے۔ سبحان اللہ۔ حاجی شریف زندانی بولے کدھر ہو معین الدین؟ سبحان اللہ۔ نظریں اٹھا کے کہا حضور حاضر ہوں، اور میں تمہیں کہا نہیں تھا کسی کو بتاؤ گے تو جہنمی ہو جاؤ گے؟ کہا اسی لیے تو بتا دیا۔ میں وہ کیوں؟ غریب نواز بولے اگر میرے ایک کے جلنے سے حضور کی امت بچتی ہے، میں جلنا پسند کروں گا، امت تو بچ جائے۔ غریب نواز بھی سید، ابھی بھی کہتے ہو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نظر میں حیا ہے تو امام حسن کی حکومت کی قربانی اور حسین کی آل کی قربانی دین کو بھی بچا گئی، محمد کی امت کو بھی بچا گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ 5 لے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ پیالہ تھا ایک دودھ کا۔ یہ بریلی والا امام محمد رضا، یہ بھی بڑا عشق کا عجیب انداز ہے۔ اب شعر کا انداز دیکھیں۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر؟ بھائی جی اگر سوال لے سکو تسی بھی لو، پیتا صحابہ ہے بریلی اچ بیٹھ کے مزے احمد رضا پیانا۔ کیوں یہ سوال ہے؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ۔ آدھی قسم بے ذوقی مخلوق کو کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دور سے منہ پھر گیا۔ ایک پیالہ دودھ کا ٹل لگا کے پیا ختم نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ جملہ کہہ دوں دودھ ختم ہو سکتا ہے، محمد کا لنگر تری نہ ہوگا۔ سامنے پیا، آخر میں جناب ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا ایک تم بچے ہو ایک میں، ایسا کرو پہلے آپ پیو پھر رج کے پیو۔ جناب ابو ہریرہ کو ایک تو بھوک لگی تھی، دوسرا نبی کے ہاتھ کا لنگر تھا، تیسرا دودھ تھا، چوتھا نبی کا آرڈر تھا۔ ہن خود ہی سوچو صحابی کتنا ٹیل لا کے جگہ ٹیل لا کے پیتا، سرکار نے بعد میں لے کر خود پیا۔ اب یہاں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ 70 کے 70 مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے، میرے پاک نبی کے طلباء تھے۔ اب مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ یہ نکلا
طلباء کو بچا ہوا نہ کھلایا کر، کبھی ان کا بچا ہوا بھی کھایا کر۔ آج پیر صاحب تشریف فرما، بندے بڑے خوش ہوتے ہیں جی حضرت نے لنگر کھایا بچا کے پھر مجھے دے دیا، بڑی بات ہے، حضرت نے لنگر آپ کو دیا، حضرت نے پانی کا گھونٹ پیا ہے، پانی آپ کو دے دیا، میں مانتا ہوں یہ بھی لنگر ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں پیر تجھے بچا ہوا دے تو قربان ہوتا ہے، اس نبی پر بھی تو قربان ہو جو طلباء کا بچا ہوا پیے۔ طلباء کا بچا ہوا پی کے زمانے کو بتایا، میرے دین کے طلباء کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، ان کی عزت دیکھنی ہو تو مجھے محمد کی نگاہ سے دیکھنا۔ اب میں آپ سے بات سمیٹتے ہوئے بات کروں، کتنے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ سیدوں کی قیادت میں، حضور کی آل اولاد کی قیادت میں اس مسجد اور مدرسے کو جلد مرکز کی صورت دے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا جناب ادھر کو بیٹھنے کی جگہ تو انہوں نے کہا بس آج ہی کام کیا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، ابھی تک دروازے نہیں لگے، لیکن آج اتنا مکمل ہوا ہے، بڑے خوش تھے شاہ صاحب۔ ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا کہ آج بس یہ کیا بڑے خوش بڑے تھے کہ بڑا کرم ہوا ہے۔ سید صبر ان کی گھٹی میں ہوتا ہے، سبحان اللہ، وفا ان کے خون میں ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکلے تو خبیث آدمی آپ کو بکواس کرنے لگ گئے، مریدوں نے پکڑ لیا، میں کہا کوفہ نہیں مدینہ ہے، ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین پاک نے کہا کچھ نہ کہو، بھوکا لگتا ہے۔ آپ نے جسم سے جبہ اتارا، اس بندے کو دیا، ساتھ 1000 درہم بھی دیے، وہ کہنے لگا اشہد انک من اولاد رسول، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو رسول کا بیٹا ہے۔ گالیاں سن کے دعا دینا سرکار کا کام ہے، بکواسیں سن کے لنگر دینا محمد کی حال۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ امام زین العابدین کا خون ہے، اور زین پاک دشمنوں پہ اتنا کرم کرتے ہیں تو پھر محبت کرنے والوں سے کتنے بندے ہو۔ میں چندہ نہیں کرنے لگا، صرف آج نبی کے جشن کے موقع پر تہیہ کر لو، مدینے کے تاجدار تیری آل کا یہ درویش سید، ہم دین کی خاطر ان کا ساتھ دیں گے، جو دیں گے ہاتھ خود کھڑا کریں۔ اچھا اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہے؟ آج ہم میں سے کسی کو موت بھی آ گئی، اس نیت کی وجہ سے ان کے ساتھ دینے کا فائدہ ہو جائے گا۔ ساتھ دینے کے 2 طریقے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال لگائیں، جن کو اولاد دی ہے مال نہیں لگا سکتا، نبی کے دین کے لیے ایک بچہ ہی پڑھنے کے لیے وقت کر لیں۔ ادھر پوچھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں نے کہا مرے تیرے دشمن، 4 دن غلامی میں جی بھی لے، وطن کو ضرورت پڑ جائے رضاکار بھرتی ہو جاتے ہو، نبی کے دین کو ضرورت ہے، محمد کے دین کے لیے ایک بچہ پڑھنے کے لیے نہیں دے سکتا۔ اب میں سخت جملہ کہوں گا تو پھر دکھے گا، وہ ویسے لے لے اور وہ پیٹ کے چپ ہو جاتا ہے، اور اگر دین کو دے دے کیا میں یہ امید رکھوں مال والے مال بھی لگائیں گے، اولاد والے اولاد کو بھی پڑھائیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر لو، کچھ نہیں ہوتا، کر لو کر لو۔ جس رب نے مال دیتا ہے وہ نام دے دیو، جس نے اولاد دیتی ہے وہ دین پڑھاؤ۔ میں شاہ صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن میری ایک عادت ہے، میں میلاد کی تقریر کو ختم حشر پہ کرتا ہوں، اینڈ کرتے یہ تاکہ پتہ چلے بھی نبی دے کھاتے ہوئے جینا مرنا ہے۔ لیکن حشر کی بات کی کیسے شروع کرنے لگا ہوں، میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشر کے دن سونا جوڑا پاک، سونا جوڑا
جوڑا جان بوجھ کے آکھیا تاکہ کچھ سمجھن. رب نے خاص جوڑا حشر والے دن لئی تیار کروایا ہے جڑا پاک نبی نے پانا ہے. سبحان اللہ. بس یہ دیکھیں کتنا جلدی میں بات کو سمیٹ دوں گا. غریب بندے کے بچے کی شادی ہو اسے قرضہ بھی لینا پڑے نا, کہندا پتر روز روز تے لاڑے نہیں نہ کھاندے. کیا جی کو 4 پیسے میں دے دے سوٹ چنگا سواواں تاکہ اس دن بھری برات تے لاڑا ایک ہی لگے. چلو کوئی گل نہیں, تم سمجھ لیں لاڑا ایک ہی لگے. لاڑا پھر روز روز تے نہیں بنتا. میں کہ ماڑا بندہ ہوئے جوڑا چنگا سواندا ہے, تکڑا ہوئے کہندا پتر نے لاڑا بننا ہے, جوڑا چنگا سواندا ہے. رب آکھیا سونیا توں میں حشر دا لاڑا. تواڈے جو جڑا حضور دے لاڑا بنن دی خوش نہیں نہ ہویا, اینوں پھر خوشیاں نصیب نہیں جو ہونیاں. اپنا مولوی اور دسیا کوئی نہیں سی. بندے بنو نبی پاک دے نام تے خوش ہو. اللہ دی قسم ہے ساڈے تے دکھ وچ بھی نبی کام آندا ہے, سکھ وچ بھی نبی کام آندا ہے. رحمت اللہ علیہ. اچھا میرا نبی سونا جوڑا پا یہ ذرا اے تہاڈی زیارت کر کے مفتی صاحب تہاڈی سارے ایک گل دسو, جیڑا سونا جوڑا رب بنوایا ہے میرا مولوی چمن ہی ہو سی اس تے تبصرہ کرے. صرف اتنا کہہ سکتا ہوں سونے رب نے سونے نبی کے لیے سونا جوڑا بنوایا. سارے خوش ہو. اگر اس خوشی دی تانوں کوئی صدا لبے تے یا اللہ اس صدا ساری میں نے دینا. میں حضور دی کیوں پڑھی دے ہو خواہ میرا نبی سونا جوڑا. پھر میں نے آکے نا میں چشتیاں میں پورا ذوق لواں گا. سونے رب نے سونے نبی لئی سونا جوڑا. اگلا جملہ اپنے کو دیکھنا کرا بولتا ہے رب شانہ والے رب نے شانہ والے نبی لئی شانہ والا جوڑا. ایسے تقریر نے میں زور نہیں جلانا, میں اشتہ گل کرنی ہے. میرے نبی نے شانہ والے نبی لئی شانہ والے رب نے شانہ والا جوڑا بنوایا. ایسا دیکھیا جی میں کدھا سوال کرنے لگا. میرا نبی سونا جوڑا پا کے سر تے تاج شفاعت سجا کے